خواتین و حضرات، پرائم ٹی وی پر آپ کو خوش آمدید۔ انسائٹ وتھ پرائم کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ تیمور اقبال۔ ناظرین، ایک بہت ہی آج اہم موضوع تھا جس کے لیے یہ اسپیشلی جس کو ہم نے آج پروگرام میں اٹھانا ہے۔ ایک نیا بل ہے جو پاکستانی پارلیمنٹ میں لایا جا رہا ہے۔ میں بل کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا جو ہے میں بتا دوں، یہ سائبر ٹیررزم کے حوالے سے بل ہے۔ بل کا نام ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز بل 2015۔ مقصد یہ ہے اس بل کا کہ اس بل کو اگر یہ بل پارلیمنٹ میں پاس ہوا تو اس کے تحت ڈفرینٹ قسم کی پابندیاں ہیں، ریسٹرکشن ہیں جو اسپیشلی آن لائن میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، یا تمام وہ میڈیا آؤٹلیٹس، نیوز پیپرز جن کی آن لائن ویب سائٹس ہیں، اس پہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے بارے میں کہا جائے کہ جی یہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے یا حکومت وقت پر کسی قسم کی کوئی تنقید ہے، کرٹیسزم ہے، اس کے حوالے سے، تو اس کو ایک پراپر کرائم، ایک جرم کے زمرے میں لیا جائے گا اور اس پر اس کے حساب سے کارروائی کی جائے گی۔ یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے۔ اس پر یہ بل کی ابھی اس وقت جو سٹیج یہ ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے انہوں نے اس کا ڈرافٹ اپروو کر دیا ہے۔ اب اس کو پارلیمنٹ میں اس کو یہ بل پیش کیا جائے گا۔ اگر یہ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز جو ہیں اس کو اگر اپروو کر لیتے ہیں، سینٹ اور پارلیمنٹ اگر اس کو منظور کر لیتی ہیں، تو یہ آپ کی لیجسلیشن کا حصہ بن جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک اہم معاملہ ہے۔ اس پر ہماری جو اپنی ہماری فریڈم آف ایکسپریشن ہے، شخصی آزادی ہے، یا ہماری جو انڈیویجول آزادی ہے، فریڈم ہے، اس کے حوالے سے اس پر کیا امپیکٹ ہوگا۔ سوشل میڈیا جو لوگ ریگولرلی استعمال کرتے ہیں، اور اسپیشلی جو ہمارے پولیٹیکل پرپز کے لیے جو سوشل میڈیا استعمال کیا جاتا ہے، اس پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ بلاگز آتی ہیں، فیس بک پہ ہیں، ٹویٹر پہ جو کامنٹس آتے ہیں، اس پر اس کی فریڈم پہ کتنا امپیکٹ کرے گا۔ تھوڑی سی ہم بات کریں گے یمن کے حوالے سے۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں۔ رضا احمد صاحب پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ساتھ میں ہم نے پی ایم ایل این کے اسپوکس پرسن عثمان خان کو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ رضا صاحب، پرائم ٹی وی پر آپ کو خوش آمدید۔ عثمان، آپ کو بھی پرائم ٹی وی پر خوش آمدید۔ شکریہ۔ یہ کرائم پریونشن بل، الیکٹرانک کرائم پریونشن بل 2015، یہ اب ایک نیا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے نیشنل اسمبلی کی فار انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈرافٹ انہوں نے اس کا اپروو کر دیا ہوا ہے۔ اب اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا کہ یہ قانون بن جائے۔ تو اس کو کوئکلی جتنا آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا، کیا آپ کے نزدیک کیا اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیں، ہمیں ایسی چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ چیزیں ایک لیجسلیٹو فارم کے طریقے سے آ رہی ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، پھر اس میں کئی چیزیں امینڈ ہوں گی، کئی چیزیں اس پر سے ایڈ کی جائیں گی، نکالی جائیں گی، تب جا کے یہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو کے قانون بنے گا۔ نیشنل اسٹینڈنگ کمیٹی نے، اچھا میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں۔ یہ لاسٹ ایئر اس پہ کام شروع ہوا تھا، جس پہ ڈفرینٹ آئی ایس پیز، آن لائن ایکٹیوسٹ اور جو اس طرح کی ڈفرینٹ جو مختلف ادارے ہیں، انفارمیشن منسٹری کے ساتھ ان کی انوشا رحمان جو ہے صاحب ان کو اس کو لیڈ کر رہی تھی، یہ ان کی بات چیت چل رہی تھی۔ لاسٹ ایئر جو انہوں نے بل دیا تھا، لاسٹ ایئر جو فائنل ڈرافٹ تھا، جو ایک ایگری ڈرافٹ تھا، جب وہ آئی ٹی منسٹری کو جب وہ پریزنٹ کیا گیا، اب جو اس کی جو فائنل صورتیں جو شکل بنی ہے وہ بالکل مکمل طور پہ مختلف ہے، جس پر آلریڈی اس پر بڑا جو ہے وہ شدید کرٹیسزم آ رہا ہے۔ تو پہلی تو چیز یہ کہ جتنی اس پہ امینڈمنٹس ہونی تھی، جتنی تبدیلیاں ہونی تھی، وہ ہو چکی ہوئی ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی کی آن انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی اس کو اپروو کر چکی ہوئی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک دفعہ پھر اس پہ کلیئر کر دوں، جب کبھی کسی شعبے کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ کوئی ڈرافٹ بناتے ہیں، قومی اسمبلی کے اوپر آئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اٹس 100% ایگریڈ، چاہے اس میں پہلے سے چینجز کی گئی ہیں کہ نہیں کی گئی ہیں، بیکاز اٹس اسٹل اے ڈرافٹ، اٹس اے رف ڈرافٹ۔ unless and until it becomes a law, then we know that what is happening. دوسری اہم بات میرے خیال سے ان لوگوں کو جو شاید ایک جائز تنقید کرتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر یا ان کی پالیسیز کے اوپر یا گورنمنٹ پبلک ہولڈر عہدیداروں کے اوپر، ان کو اس قسم کے لاء سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر فیک اکاؤنٹس بناتے ہیں، ریڈیکیول کرتے ہیں دوسروں کو، ان کی پرمیشن کے بغیر ان کے فیک اکاؤنٹس بناتے ہیں۔ آپ نے کسی کو اس کی اجازت کے ساتھ، پرمیشن کے ساتھ اس کا مذاق اڑانا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ مثلا اخباروں میں کارٹونز بنتے ہیں، بہت عرصے سے بن رہے ہیں، رائٹ؟ سو دس از ناٹ واٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹاپ ایدر آن اے سوشل میڈیا ایدر، واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو ایکچولی ٹو ریگولیٹ دس ہول تھنگ۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے۔ سٹیزن جرنلزم کو کس طرح ریگولیٹ کر سکتے ہیں؟ جی، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، دنیا کے تمام ممالک میں ہوتا ہے۔ آپ یو کے میں جو ہے ریگولیشنز ہیں، آپ کسی کا فیک اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے۔ نہیں، یو کے کی جو ریگولیشن ہے ان کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن کا کانسیپٹ ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ یہاں وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ انڈر ایج، جو جیسا کہ میں بات کرتا ہوں کہ چائلڈ پورنوگرافی کا ایک ایشو ہے، وہ بڑا سیریس ایشو ہے یہاں،
ٹھیک ہے نا, اس پر, اور اینی تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو ٹیررزم, اگر آپ کوئی ایسا سینٹیمنٹ پھیلا رہے ہیں جو اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے, کانسٹیٹیوشن کو چیلنج کر رہا ہے, یہ بڑے امپورٹنٹ ہے نا, یا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے, وہاں ریسٹرکشنز کی بات سمجھ آتی ہے. لیکن یہ گورنمنٹ کی پالیسی کو نکتہ چینی کر دینا. دیکھیں میں آپ کو جو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ اس چیز پہ یقین رکھیں کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر کرٹیسزم جو ہے دیٹ از اے ویری ویلڈ وے آف ہیونگ اے فریڈم آف ایکسپریشن, ٹھیک ہے. تو اس کو تو آپ بھول جائیں کہ وہ کسی طرح بھی ڈیموکریسی کے اندر رہتے ہوئے ہم کسی سے یہ رائٹ لے سکتے ہیں. اس لا کی جو اسٹرینتھ ہے وہ صرف ان لوگوں کے اگینسٹ ہے جو سوشل میڈیا پہ ریڈیکیول کرتے ہیں اور فیک اکاؤنٹس بناتے ہیں, پروپیگیٹ کرتے ہیں. یہ بتائیں ریڈیکل جب آپ بولتے ہیں, ریڈیکل کو ذرا مجھے تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں. آپ پاکستان کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیں. مثال کے طور پر آپ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ایک ایسی پوسٹ لگاتے ہیں جو مجھے پسند نہیں آتی ہے, رائٹ, آئی کین رپورٹ ٹو دا فیس بک under the community standard laws of the Facebook. فیس بک اس کو ریویو کرتا ہے. if they find it inappropriate, حالانکہ اس میں کوئی خاص بہت زیادہ بھی inappropriate کوئی وائلنس نہ بھی ہو, تو مثال کے طور پہ ایک پکچر ہو, آپ کو ریڈیکیول کیا گیا, کوئی تھوڑے سے ایکسٹریم ورڈ یوز کیے گئے, they can block you for posting in a Facebook for another 3, 4, 5 days. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس قسم کے لاز کو ریگولیشن کی صورت میں لا کر سوسائٹی میں انفورس کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ڈسپلن پرویل ہو. جی نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ اٹس پارٹ آف یہ جو آن لائن کرائم پریونشن بل جس کو آپ کہہ لیں. دیکھیں میرے خیال سے ہمیں ایک چیز, میرے خیال سے اگر ہم اپنے ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں تو ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں قوم کا جو کلیکٹیو وزڈم ہے پارلیمنٹ کی صورت میں اس کے اوپر یقین رکھنا ہے. دوسری اہم بات جو شاید آپ نے ابھی اپنے ویورز کو نہیں بتائی, جو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا, اسٹینڈنگ کمیٹی کا مطلب گورنمنٹ نہیں ہے. اس میں اپوزیشن کی تمام جو پارٹیز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. تو دیٹ از اے کلیکٹیو وزڈم آف دا نیشن. And once it comes to the parliament, it's a debatable, and then they may have amendments into that, they may add something into that. وہ بھی collective wisdom of nation تھا. دیکھیں میرے خیال سے اس میں جو فیس بک کو جو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے بین کیا تھا کہ وہ بھی wisdom collective wisdom. دیکھیں اس میں ہمیں سب کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یوٹیوب کو کس وجہ سے بین کیا گیا تھا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بین ابھی بھی جو ہے وہ ویلڈ ہے, ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ایک علیحدہ ایشو ہے میرے خیال سے, آپ اس کو اس کے ساتھ مکس اپ کر رہے ہیں تھوڑا سا. مکس اپ نہیں کر رہا, میرے خیال سے پروفٹ پیس بی اپون کے جو حرمت ہے اس کے اوپر جو نیشن کے اندر, پاکستانی نیشن کے اندر ایک غصہ تھا, غم و غصہ, اس کو اس صورت میں ایڈریس کیا گیا. پاکستانی نیشن نے جو غصہ ہے وہ نکالا, سڑکوں پہ آئے, توڑ پھوڑ کی, بینک لوٹے, آگے شاگے جلائیں, جو ہمارا کام ہے وطیرہ ہمارا وہ کر کور کے ہم نے اپنی مسلمانی پوری دنیا کو دکھا دی. یوٹیوب آپ نے بین کر دیا, سب سے بڑا ایجوکیشنل سورس جو ہے. میں آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو یوٹیوب کو بیسیکلی کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آئی ٹی منسٹری کے تھرو کہ آپ پروفٹ پیس بی اپون کے اوپر جو جس قسم کا آبجیکشنیبل مٹیریل ہے اس کو بین کرنے کے لیے اپنے جو آپ کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو امینڈ کریں. یہ پاکستانی گورنمنٹ نے یوٹیوب کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہے. اٹس اونلی گورنمنٹ ان اسلامک کنٹری وچ از بیسکلی ڈوئنگ دیٹ, اینڈ وی آر یوزنگ دس ایز اے ٹول ایکچولی کہ ہم نے یوٹیوب کو بین کیا ہوا پاکستان میں. 1 کروڑ 1 ویب سائٹس ہیں جس میں نعوذ باللہ نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے, صحابہ اکرام کے حوالے سے گستاخ امیز ریمارکس لکھے گئے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ یہ تو پھر آپ کو پورا گوگل ہی بین کرنا پڑے گا, انٹرنیٹ ہی بین کرنا پڑے گا پاکستان سے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی چیز سامنے دوبارہ نہ آئے. دیکھیں یوٹیوب پہ غصہ کیوں آپ یوٹیوب کو کوئی انڈونیشیا میں بین نہیں ہوا, ملیشیا میں بین نہیں ہوا, ٹرکی میں بین نہیں ہوا, وہ کیا ہم سے کم مسلمان نہیں, کچھ ملکوں, کچھ اسلامک ملکوں میں ضرور بین ہوا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, جی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یوٹیوب کو آپ کسی ایک سنگل ہینڈڈ ویب سائٹ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. یوٹیوب کی جو یوزیج ہے وہ از ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ ایکچولی, رائٹ. تو اس کی ایک سگنیفیکنٹ ہے, اس کی اہمیت ہے. آپ انکار کرتے ہیں؟ میں اس کے بالکل اس کے فوائد سے انکار نہیں کر رہا ہوں. اس کا جو الٹرنیٹیو ڈیلی موشن جو ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے, اور بھی بہت سے الٹرنیٹیو آگے ہیں. سو دا پیپل ہیو ایکسیس ٹو سوشل میڈیا ان ویڈیو فارم. میں بھی ڈیلی موشن یوز کرتا ہوں, نہ اس پہ وہ ویرائٹی ہے, نہ اس پہ وہ کنٹینٹ ہے, نہ اس پہ اس کنٹینٹ کی وہ کوالٹی ہے جو یوٹیوب پہ آپ کے پاس چیزیں اویلیبل ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے عرض کی کہ دا گورنمنٹ آف پاکستان از کمیونیکیٹنگ ٹو یوٹیوب ٹو بیسکلی bring a law within their constitution to make objectionable those material which is against YouTube. اگر لیٹس سے نہ بین ہوا تو آپ کیا اس کو گورنمنٹ کا فیلئر ایونچولی سمجھیں گے؟ دیکھیں آنسٹ آنسر چاہیے. دیکھیں میں اس کو میرے خیال سے جو پاکستان کی پبلک کی ایسپریشن ہے
اس کے مطابق یہ پالیسیز کو کنسیڈر کرتا ہوں. رائٹ, وی آر 98%, وی ہیو 98% آف مسلم پاپولیشن. پاکستانی 98% مسلم پاپولیشن کی خواہش ہے کہ یوٹیوب بین رہے. 98 میں سے نہیں تو کم از کم میرے خیال سے 60-70% کی پاپولیشن کی ضرور ایک اوور ویلمنگ میرے خیال سے جو یوٹیوب چاہتی ہے بین رہے. سر یہ بہت بڑی سویپنگ میرے خیال سے جو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی اس پالیسی کو پراپرلی بیک اپ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان یوٹیوب سے کمیونیکیٹ کری ہے کہ پروفٹ پیس بھی اپون کے اوپر جو آبجیکشنیبل مٹیریل ہے اس کو ریموو کیا جائے اور پرماننٹلی بین کیا جائے. میرے خیال سے اس کے اوپر اوور آل کنسنسس ہے, اور آپ نے دیکھا کسی بھی اپوزیشن کی پارٹی نے اس ایشو کو ایشو نہیں بنایا. عظمت اتنی بڑی ہے, unless some NGOs اور ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اس قسم کے کوئی دو چار یہ جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو آ کے اس طرح شرمزی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس طرح کی کامنٹس اس طرح کی فتنہ میں فلمیں بنا کے یوٹیوب پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم اسلام کو ڈسٹارٹ کر لیں گے, وہ اپنے آپ کو ہی گندا کرتے ہیں. لیکن وہ ایک پرپز میں ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے اندر کے جو شر پسند ہیں ان کو نکالنے میں ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں, اور ہمارے اندر کے جو تخریب کار ہیں جن کو مذہب کے نام پہ تخریب کاری کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے, ان سے وہ تخریب کاری کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسلام بدنام ہوتا ہے. دیکھیں یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ پبلک اوپینین نہیں ہے, اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ایک میری سٹیٹمنٹ ہے اور پبلک اوپینین نہیں ہے. What I'm trying to say here actually, the government of Pakistan is a representative of people of Pakistan, right? They have a right to make a policies and to communicate these policies to concern. پبلک انٹرسٹ میں ہونی چاہیے. تو میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر تو پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے تو ابھی تک آپ نے کوئی ہنگامے کوئی جلسے جلوس دیکھیں کہ یوٹیوب کو بحال کیا جائے؟ کوئی کسی قسم کی ایجیٹیشن آپ نے دیکھی ہے؟ صرف کچھ لوگ, میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں, کچھ این جی اوز, کچھ پسیڈو انٹلیکچوئلز اور کچھ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ اس ایشو کو ریس کر رہے ہیں. باقی اوور ویلمنگلی جو پبلک ہے وہ اس چیز سے اویئر ہے کہ دا گورنمنٹ آف پاکستان از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. پبلک کا بھی بہت بڑا فیلئر ہے. میں آپ کو اس کی سمپل ایگزامپل دے دیتا ہوں. میں تو اپنے پروگرامز میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں کہ اس ملک میں پیٹرول ختم ہو جائے تو ہم لائنوں میں لگ جاتے ہیں, شور نہیں بچاتے. گیس ختم ہو جائے تو ہم گھر میں سلنڈر منگوا لیتے ہیں. ہم نے تو اس کنٹری میں ہر چیز کا آلٹرنیٹ نکال لیا ہوا ہے. اسی وجہ سے ملک آج اس حال میں پہنچ گئے ہیں کہ ہم سڑکوں میں نکل کے شور نہیں بچاتے. 10 سال سے آپ دہشت گردی میں مار کھا رہے ہیں, 70,000 بندہ مروا چکے ہیں. ہم آج تک سڑکوں پہ نہیں نکلے, آج تک ہم نے اپنے دشمن کو ریکگنائز نہیں کیا. پرابلم یہ کہ ہماری پبلک بھی اتنی قصوروار ہے جیسی پبلک ویسے حکمران. اچھا مجھے کہا جا رہا ہے بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد اس سلسلے کو مزید جاری رکھیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید. بڑی گرما گرم بحث ہو رہی ہے اس سائبر جو کرائم کا پریونشن بل ہے, سائبر ٹیررزم کو روک تھام کے لیے جو ایک نیا بل پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے حوالے سے راز صاحب آپ کو میں ڈسکشن میں شامل کروں گا. کوئک تھاٹس. تیمور دیکھیے, میرے محسن خان صاحب نے 2-3 باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ فیس بک پہ اگر کسی کے خلاف کوئی غلط بات کہہ دی جائے تو کمپلین کرنے پہ وہ 3-4 روز کے اندر یا 3-4 روز کے لیے ریویو کر کے ایکشن لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم نے گورنمنٹ لیول پہ 60% پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کوئی کمپلین کی ہے, اس کا تو کوئی اثر فیس بک پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, خان صاحب کے جو خیالات ہیں سر آنکھوں پہ, جس 60% پبلک کی یہ بات کر رہے ہیں انفارچونیٹلی وہ تعلیم میں کوئی معیار رکھتے نہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہم نے ان ایجوکیٹڈ پبلک کو فالو کرنا ہے یا اس کو لیڈ کرنا ہے؟ بہت اچھا پوائنٹ ہے. That's a question mark. ٹھیک, We are the leaders to lead, not to follow. ایجوکیٹ کرنا ہے ہم کو. ایجوکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی ایسے ڈیئرنگ ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں جہاں پہ پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, ان کو لیڈ کرنے کے لیے, ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے یا ان کو راستہ دکھایا جاتا ہے, ان کو گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں. نمبر 3 میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی ڈیموکریٹک پروسیس میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی لا بنایا جائے تو وہ جس سیکٹر کے لیے, جس کمیونٹی کے لیے, پارٹ آف کمیونٹی کے لیے بنایا جائے, اس کمیونٹی کو انوالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. کیا اس لا میں میڈیا کو انوائٹ کیا گیا ہے؟ اچھا, انٹرسٹنگلی میں لاسٹ ایئر جب آئی ٹی منسٹری کی, جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئی ٹی منسٹری کی اور اس میں جب یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ڈفرینٹ آئی ایس پیز کے اور آن لائن جو ایکٹیوسٹس ہیں ان کے ساتھ جب بات چیت چل رہی تھی,
اس وقت جو پرپوز بل تھا اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ بڑا بیلنس بل تھا جس میں فریڈم آف ایکسپریشن کو بھی مد نظر رکھا گیا تھا, لیکن اس میں کچھ ریسٹرکشنز بھی پلیس کی گئی تھی, لیکن اس پر اس وقت جو ایک بڑا پازیٹیو ریئیکشن تھا. اب جب گورنمنٹ نے اپنی فائنل جب اس پہ فارمولیشن کی اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے اس کو پیش کیا تو اس کو انہوں نے انٹائرلی چینج کر دیا ہوا ہے. اب میں آپ کو کوئکلی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. اس میں سیکشن 31 ہے جس میں یہ بات کر رہا ہے کہ پاور ٹو ایشو ڈائریکشنز فار ریموول اور بلاکنگ ایکسیس آف اینی انٹیلیجنس تھرو اینی انفارمیشن سسٹم if it considers it necessary in the interest of glory of Islam or integrity, security or defense of Pakistan. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ آتی ہے بات. اور part thereof friendly relation with any foreign state. اب بات یہ کہ فورن اسٹیٹ کی ڈیفینیشن, فرینڈلی فورن اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ایز اے پاکستانی میرے نزدیک کچھ اور ہو سکتی ہے, آپ کے نزدیک کچھ اور ہو سکتی ہے. میں امریکہ کا لور بھی ہو سکتا ہوں, امریکہ کا دشمن بھی ہو سکتا ہوں. میں سعودی عرب کا فالوور بھی ہو سکتا ہوں, اس کا دشمن بھی ہو سکتا ہوں. میں ایران کا جو ہے وہ کرٹک بھی ہو سکتا ہوں, ایران کا ایڈمائرر بھی ہو سکتا ہوں. آپ کے نزدیک ہے تو یہ اسٹیٹ ڈیفائن کرے گی کہ پاکستانی پبلک کا جو ہے وہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. دیکھیے تیمور, پہلی بات تو یہ ہے کہ دس از اے ویری ویری پرسنل سینٹینس. اسٹیٹ کے دوست اور دشمن تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کل تک یو اے ای وغیرہ, سعودی عرب وغیرہ ہمارے بہترین دوست تھے. 4 دن پہلے کی اسٹیٹمنٹ آپ نے سن لی, دشمن ابھی بھی نہیں ہے. نہیں اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی, کتنی سخت ان کی طرف سے سخت اسٹیٹمنٹ آئی ہے, لیکن یہ پبلک پرسپشن تو چینج میں اس حوالے سے, لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ میں چودھری نثار صاحب نے بھی ان کا بھی طرف سے جو بیک لیش آیا نا اس پہ ان کی داد دینا چاہوں گا. یہ بھی بڑے عرصے بعد پاکستانی کسی آپ کے ایک لیڈر نے یا کسی پولیٹیکل پرسنالٹی نے اتنا اوپنلی جو انہوں نے بھی یو اے کو پیغام بھیجوایا کہ پاکستانی انٹرسٹ فار سیل نہیں ہے, اور اگر آپ نے ہمارے پہ اعتراض کیا تو آپ نے ہمیں بھی ہرٹ کیا, تو میں اس کے لیے ضرور اپریشیٹ. دس از واٹ یو کال لیڈنگ دی نیشن اینڈ بلڈنگ مورال آف اے نیشن. یہ چیزیں ضروری ہیں. کسی بھی پولیٹیشین کا کوئی بھی ایکشن ایک رول ماڈل کا ایکشن ہوتا ہے, اور کسی بھی جو کمیونٹی سیکٹر ہے کوئی بھی پاکستان کا, اس کی گرومنگ کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک بڑی مشہور جو مطلب ہے نا کہاوت ہے, وہ فرینڈز آر ٹیمپریری, انٹرسٹس آر پرماننٹ. جی, تو اس کانٹیکس میں یہ جو اسپیشل اور یہ جو کلاز ہے یہ سیکشن 31 یہ تو مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ کر رہا ہے. فارن اسٹیٹ کے آپ نے جی آن لائن آپ نے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, جو جن کو اسٹیٹ کنسیڈر کرتی ہے, حکومت کنسیڈر کرتی ہے کہ ہماری فرینڈلی نیشن ہے, ان کے خلاف یا ان کی شان میں اس سلسلے میں ایک بہت ضروری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے, کسی بھی اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے فکسڈ پالیسیز ہوا کرتی ہیں 80, 85, 90%. گرے ایریا صرف 5-10% ہوتا ہے. بلدیات کے لا آپ نے چینج کر دیے چھوٹے موٹے. ادروائز یہ تھنک ٹینک ہوتے ہیں جو پالیسیز بناتے ہیں. بے شک نون لیگ آئے, بے شک پیپلز پارٹی آئے, بے شک پی ٹی آئی آئے, کیونکہ پی ٹی آئی آنے سے دوست نہیں بدلتے, نون لیگ آنے سے دوست نہیں بدلتے. کسی بھی اسٹیٹ کے, کسی بھی کنٹری کے دوست پرماننٹ ہوا کرتے ہیں, سبجیکٹ ٹو انٹرسٹ. امریکہ کی پالیسی چینج نہیں ہوتی, معمولی سی چینج آتی ہے پبلک اور ڈیموکریٹک کے چینج ہونے میں, بہت معمولی سی. ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے, بیہیویئر ڈفرینس ہوتا ہے, ادروائز پالیسی سیم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کسی نے کیا پاکستان پہ جو ایٹم بم کے اگینسٹ پابندیاں لگی تھیں, کسی نے آگے ریموو کی؟ نو, دے اسٹوڈ بائی. تو یہ کون ہے حکومت ڈکٹیٹ کرنے والی کہ حکومت پاکستان کے دوستوں کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی؟ دوست کون ہے, پالیسی کون بنائے گا؟ یہ اب اسٹیٹ بتائے گی, لوگوں کو ایجوکیٹ کرے گی. یہ کلاس ایز اٹ از میں نے بولا, کوئی اس میں نے دیکھیں میں آپ کو ایک دفعہ, اچھا آپ تمام باتیں چھوڑیں, آپ پرسنلی ایگری کرتے ہیں, میں آپ کو ایک دفعہ پھر کلیریفائی کر دوں. میں ایک فرسٹ آف آل تو بڑا اسٹرانگ ڈیموکریٹ, رائٹ. سو وٹ آئی بلیو آن دا سوورنٹی آف دا پارلیمنٹ, رائٹ. دوسری بات یہ کہ میں اپنے جو سینئر دوست ہیں یہاں پر ان کی بات کو تھوڑا سا ڈیفر کروں گا. اٹس ناٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان پالیسی, اٹس دا ڈرافٹ been basically created by the Standing Committee of National Assembly, which has got basically different political parties involved there, جنہوں نے مل کر یہ کیا, اور ان سے بہتر کوئی اور تو پاکستان کے انٹرسٹ کا اس وقت تو نہیں نا ڈیموکریٹک وے میں سوچ سکتا, رائٹ. آپ اور میں باہر بیٹھ کر تو بات کر سکتے ہیں, but who will make a law? End of the day, the lawmakers will have to make a law, and then they will decide, and they will decide what is in the best interest of the Pakistan. اسی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد کے تحت, اگر آپ کو یاد ہوگا, یہ نظام عدل جو سوات میں نافذ بھی کر دیا تھا. اب کیا وہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں تھا, وہ اور بات ہے. اس کے بعد سوات میں آپریشن ہوا, وہاں سے دیکھیں میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں. اسی پارلیمنٹ نے 1974 میں احمدیوں کو بھی غیر مسلم جو ہے قرار دے کے, اب اس میں بھی ظاہری بات ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہے, یہ بھی پارلیمنٹ کی ہی قرارداد تھی. اب سوال یہ کہ کیا وہ ڈیسیژن ایونچولی کیا اس نے پاکستان کے انٹرسٹ کو سرو کیا یا نہیں کیا. تو یہ کہہ دینا کہ جی پارلیمنٹ کا ڈیسیژن ہے,
اور پارلیمنٹ کا ڈیسیجن جو ہے وہ عوام کے جذبات کی بہترین عکاسی کیا کرتا ہے, اور اس کی بیس پر آپ کسی قسم کا بھی لا امپوز کر دیں, ہاؤ فیئر اٹ ہے. تمام باتیں چھوڑیں, آپ پرسنلی ایگری کرتے ہیں, میں اس چیز پہ بالکل ایگری کرتا ہوں. ایگری کرتا ہے, ڈس ایگری کرتا ہے. I do fully agree on what is happening in Pakistan because we are under the state of war. We are not just only a democratic country, we are also under the state of war. ہم دنیا کی ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جو دنیا نے مل ملا کر ہمارے اوپر ڈال دی ہے. So what we forget each time when we debate on any particular thing کہ ہم ایک state of war میں بھی ہیں, ہمیں کچھ extreme elements ہیں, ان کو بھی curb کرنا ہے. سوشل میڈیا کے اندر وہ جو propagate کرتے ہیں اس کو بھی روکنا ہے, اس کو معاشرے میں spread ہونے سے روکنا ہے. And that's what I'm saying you, جو باتیں شاید ہم تک نہیں پہنچ پاتی ہیں, نہیں سمجھی جاتی, جو انٹرنل انٹیلیجنس رپورٹ ہے, جو کلاسیفائڈ رپورٹس ہیں, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی ظاہری بات انہوں نے دیکھا ہوگا, تمام ملک کی پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر بیٹھی ہوں گی اور ان کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ واٹ آر دا پرابلمس. فار ایگزامپل یہ جو ابھی پچھلے دنوں نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا, قومی اسمبلی کی طرف سے بل پاس کیا گیا. آپ اپنا ذاتی مجھے ویو دیں, آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ پبلک کو ڈکٹیٹ کرے کہ تمہارا دوست کون ہے, تمہارا دشمن کون ہے؟ جی میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں, وی آر لیونگ انڈر اسپیشل سرکمسٹانسز. مثال کے طور پر ابھی ریسنٹلی پارلیمنٹ سے قانون پاس ہوا ہے جس کے تحت فوجی عدالتیں بنی ہیں, رائٹ. تو ڈیموکریٹک کنٹریز میں تو بیسکلی فوجی عدالتیں بننے کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے, بٹ وی فارم دیم بیکاز وی آر گوئنگ تھرو اے اسٹیٹ آف وار. ایکچولی اس کے لیے ہمیں کیا چیز کرنے کی ضرورت, رائٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو رٹ ہے وہ کمزور ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر, رائٹ. ججز جو ہیں ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے, وکیل جو ہے پروسیکیوشن سروس اس کو تھریٹ کیا جاتا ہے, جو ایکسٹریم ایلیمنٹس ہیں, جس کی وجہ سے جو اسٹیٹ کی ملٹری کورٹس بھی اس لیے بنی نا کہ گورنمنٹ جو جوڈیشری کے نظام کو, اگر ججز کی پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں, وٹنس کی پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں, گورنمنٹ ہی اس سسٹم کو بھی فیل کرنی ہے, نہیں اس کو کامیابی سے چلا سکے, نہیں کیسز کو صحیح طریقے سے ڈیل کر سکے, جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لانا پڑا. یہ بھی تو حکومت کا ہی فیلئر تھا. دیکھیں آپ اس کو ایک کوئک سنیپ شاٹ, اور یہ بات فیکٹ ہے, کوئی بھی خوش نہیں تھا, یہ کوئک فکس ہی ہے بیسیکلی, اور کچھ دیکھیں آپ اس کو ایک کوئک سنیپ شاٹ کے ذریعے کنکلوڈ نہیں کر سکتے. ٹیررزم کا مسئلہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے نہیں ہے, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو تو بھی 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں. اٹس بیسکلی آن گوئنگ پرابلم which has been addressed here, which has been addressed here very seriously ہے, اور اس پہ بہت زیادہ امپروومنٹ ہے. آپ دیکھ لیں کراچی کے حالات سے لے کر بلوچستان اور وزیرستان تک, ان ساری چیزوں میں بہتری آ رہی ہے. کا کہتا ہے کہ جی posting of photographs of any person on Facebook or Instagram without their permission, it becomes an offense. Absolutely. So آپ کے خیال سے آپ کے ساتھ اب تصویر نہیں لگا سکتا. No, that's not right. What is آپ ایک کہیں ہالیڈے کرنے جاتے ہیں, رائٹ. آپ ایک فیملی کے ساتھ اپنی ہالیڈے کرنے جاتے ہیں, and then I get this picture from somewhere, I make some changes into that and post it into the Facebook. Would you like that? I will not like that. So that's exactly what I'm saying کہ یہاں پر ان لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے جو inappropriately کام کر رہے ہیں, جو آپ اپنے اکاؤنٹ سے اگر آپ نے شاید اس کا یہ دیکھیں نا, آپ اس کی بڑی ایک لٹرل انٹرپریٹیشن لے رہے ہیں. آپ کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ میری پسند میری اجازت کے بغیر, میری انٹرپریٹیشن بڑی سمپل سی یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایسے امیجز آ جاتے ہیں, کوئی گورنمنٹ کا کوئی بندہ ہے جو کسی غلط چیز میں انوالو ہے, کوئی کرپشن کا کیس ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو گورنمنٹ شاید پسند نہیں کرے گی یا ریاستی ادارے شاید پسند نہیں کریں گے, وہ امیجز اگر میں آن لائن کر دوں تو وہ اسٹیٹ یا گورنمنٹ کے انٹرسٹ کو اس ڈرافٹ میں کہیں بھی لکھا ہوا ہے کہ کرپشن کو آپ ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. پرمیشن بھائی نہیں, اس ڈرافٹ میں کہیں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کرپشن کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہے, کسی بندے پہ بندوق اٹھا کے کھڑا ہوا ہے, میں اس کی تصویر میں نے آپ کی پرمیشن کے بغیر تصویر لگا دی. That is a witness actually. That is a witness. عثمان میں یہ تو کہہ اچھا چلیں ایک مثال لے لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک تصویر تھی جو چند ایک لوگوں کے درمیان تھی, وہاں پہ طالبان کے کچھ ریپرزینٹیٹیو بھی تھے, ٹھیک ہے. تو ان موجودہ حالات میں کیا وہ پکچر ہم دکھا سکتے ہیں؟ میرے کو کرمنل افینس ہو جائے گا ان کی رانا صاحب کی اجازت کے بغیر سوشل میڈیا پہ لگ گئی. پچھلے دنوں میں ایک سیلیبریٹی تھی, ان کی منگنی بھی ہوئی, شادی بھی ہوئی, وہ اسپیکر آف سندھ اسمبلی کے ساتھ کانوں پہ ہاتھ تھا اور بیئر کی بوٹل ہاتھ میں تھی. وہ تصویر ہم لگا سکتے ہیں. بغیر وارنٹ کی, یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بغیر وارنٹ کے آپ کو آ کے مطلب کورٹ سے جو ہے وارنٹ ہمیں کسی سے وہ بھی لینے کی ضرورت نہیں, اتھارٹی سے ڈائریکٹ آ کے اریسٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ شاید دوسرے طریقے سے ایکسپلین کر دوں, شاید آپ کو بھی سمجھنے میں بہتری آئے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے پبلک ڈومین, اور ایک چیز ہے کہ پرائیویسی کے اندر کیا کیا جاتا ہے, رائٹ. مثال کے طور پر آپ گھر میں جو بھی کر رہے ہیں, دیٹ از یور پرائیویٹ لائف, ٹھیک ہے,
That cannot be highlighted. لیکن آپ جو پبلک ڈومین میں کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کہیں پارک میں کھڑے ہوئے ہیں، کسی جلسے میں کھڑے ہوئے ہیں، کسی جلوس میں کریں، that is a public property. So there are distinction here between two different things. تو مثال کے طور پر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سمپل سیکشن 20 میں آپ کو ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں، 21 both. نہیں جی، یہ اس میں بڑا سمپل سا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ وداؤٹ جی سیکشن 20 also states posting of photographs of any person on Facebook or Instagram without their permission is تو میں تو اس کو میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں اسی وجہ سے سپورٹ کر رہا ہوں. I won't like you to post my personal picture onto your Facebook. میں آپ کے ساتھ ویسے بھی اپنی تصویر ڈالتا ہوں، آپ اس پہ بھی مجھے پاکستان میں آپ کے ساتھ میں کہیں پبلک ڈومین میں کھڑا ہوں، یعنی آئندہ آپ کے ساتھ میں کہیں پبلک ڈومین میں ہوں، میں نے کسی محفل میں آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تصویر کھنچوائی تو میں آپ وہ تصویر لگانے سے پہلے آپ کو no that is a public domain میسج کروں گا، that is a public domain. عثمان میں تصویر آپ کی جان سے لگا لوں، کہیں آپ میرے پہ مقدمہ تو نہیں کر دیں گے، بالکل میں یہی کہہ رہا رپورٹ تو نہیں کر ہوں، دیں that گے. is a public domain. Public domain is a different thing and taking a pictures پبلک یا پرائیویٹ ڈومین کا کوئی مینشن نہیں ہے، آپ اس کو ذرا دوبارہ غور سے دیکھیے گا. تو پھر آپ میرے خیال سے ہم بڑی پریمیچورلی اس پہ بحث کر رہے ہیں نا، یہی میں نے آپ کو بات کی کہ this has not become a law yet. تو ہمارا تو خواہش یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں بل جائے بھی نہ، اس سے پہلے اس میں یا تو ایسی امینڈمنٹس آ جائیں. دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ it is being presented to be a law. That's exactly what I'm saying, but what I'm saying to you, it is still not yet law. میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں، اچھا ویسے دل آپ کا بھی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں میں نے ایک تو پورا ڈرافٹ پڑھا نہیں ابھی تک، میں نے اخباروں میں سنا ہے. کے بعد جو ہے نا بات اپنی آپ کنٹینیو رکھیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید. عثمان یہ لا اگر غلطی سے پاس ہو گیا تو پاکستان میں نارتھ کوریا ایران اور سعودی عرب میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فرق رہ جائے گا. فرق یہ رہ جائے گا، ایز اے لے مین یو کین گو ٹو دا سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ میک اے پٹیشن اگینسٹ دس لا، ٹھیک ہے، اینڈ ٹو ٹیل سپریم کورٹ آف پاکستان کہ یہ جو لا ہے یہ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے، اینڈ دین سپریم کورٹ آف پاکستان کین اسٹرائک ڈاؤن دیٹ لا. دیٹس دا وے اف یو ہیو اے پرابلم ود دس لا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اور دوسری مثال ہے تو بہت سے پارلیمنٹ کے جو لاز ہیں جو لیجسلیٹ کیے گئے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان اسٹرائک ڈاؤن کر چکی ہے آلریڈی کئی دفعہ. So what I'm saying you, as a layman, you have authority to go to Supreme Court of Pakistan. اگر آپ کو پرابلم ہے تو go and then basically make a petition against this law. یہ وہ پتہ کیا یہ میاں نواز شریف صاحب کی پرسنالٹی میں ایک اوپر ایلیمنٹ ہے، آپ مانے نہ مانے، آپ میاں نواز شریف کو غلط یہاں پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں، اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں پی ٹی آئی بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، لیٹ 90s میں جماعت اسلامی بھی ہے، بننے کا خواب ان کا نہیں پورا ہوا، اس پہ غصہ نکال رہے ہیں ہمارے پہ. دیکھیں ڈیموکریٹک کنٹری میں ایگزیکٹو مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے. دیکھیں مجھے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ کا جہاں بات ریڈیکلائزیشن کی آتی ہے، مذہبی دہشت گردی کے حوالے کی بات آتی ہے، پاکستان میں ویب سائٹس بھی ہیں، آن لائن لوگ ریکروٹ بھی ہو رہے ہیں، جہادی بھی بن رہے ہیں، ہیٹ لٹریچر بہت زیادہ پاکستان میں پھیل چکا ہے. ہیٹ لٹریچر عام میں نے پاکستان میں مسجدوں کے باہر میں نکلا ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی آ کے پرچہ تھما کے چلا جاتا تھا جس میں لکھا ہوا ہے کہ جی احمدی ہے، شیعہ ہیں، قابل قتل ہیں. تو یہ وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کی پریونشن ضروری ہے. اب آپ نے ایسا لا اگر پاس یہ ہو بھی جاتا ہے، مجھے تو ابھی تک آپ کی یہ بات نہیں سمجھ آ رہی. آپ نے کہا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی جب ایک ڈرافٹ تیار کرتی ہے وہ فائنل ڈرافٹ ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں اس کی فائنل اپروول کے لیے پیش کیا جاتا ہے. نہیں میں اس چیز کو مکمل طور پہ ڈیفر کروں گا. پارلیمنٹ میں اگر اس پہ ڈیبیٹ ہو، اس میں کوئی امینڈمنٹس ہوں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن یہ اسٹینڈنگ کمیٹی اس کو اپروو کر کے فائنل دے کے پارلیمنٹ کو دے گی کہ جی اس پر ٹھپا لگائیں منظوری کا. دیکھیں اگر تو ایسا ہوتا ہے، مدرسے ان کے قابو نہیں آ رہے، وفاق ان کے قابو نہیں آ رہے، جو چیزیں جن ایلیمنٹس کو قابو کرنا چاہیے، ہیٹ مٹیریل کو، جو ہیٹ لٹریچر ہے اس کو یہ اس کی روک تھام نہیں کر سک رہے. یہ چیزیں روکنے والی ہیں جو ویب سائٹس ایسی جن کے تھرو ملیٹنٹس آپ کے ریکروٹ کر رہے ہیں، جو دہشت گردی کا پیغام پھیلا رہی ہیں، القاعدہ کی سپورٹ کرتی ہوں، آئی ایس کو سپورٹ کرتی ہوں، مولوی عبدالعزیز کو سپورٹ کرتی ہوں، ایسی چیزوں کی روک تھام ہونی چاہیے. دیکھیں میں ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسٹریم ایلیمنٹ ہے اس کو کرب کریں، ٹھیک ہے، اور جب قانون بنایا جاتا ہے تو آپ اس قانون پہ بھی کرٹیسائز کرنا شروع مجھے بتائیں. آج جو بندہ میں کہتا ہوں وہ سوشل میڈیا پہ ہو، وہ ٹی وی پہ ہو، وہ اگر پاکستانی اسٹیٹ کو ریٹ کو چیلنج کرے گا، کانسٹیٹیوشن کو غیر آئینی یا غیر اسلامی قرار دے گا، مسلح افواج کے حوالے سے بات کرے گا کہ جی وہ غدار ہیں یا پاکستان ہے، ایسے تمام بندے پہ، ایسے تمام اشخاص پر
وہ میرے بکس میں وہ مجرم بھی ہیں اور ان کو پکڑنا بھی چاہیے, ان کو ایکٹس کو, ان کی حرکتوں کو کرمنلائز بھی کرنا چاہیے. لیکن حکومت وقت کو اعتراض کرنا, پالیسیز پہ اعتراض کرنا, کسی سیاسی لیڈر کا مذاق اڑانا, اس کی کوئی کرپشن کو ہائی لائٹ کرنا یا اس کی کوئی الٹی سیدھی تصویر لگا دینا, یہ کوئی جرم نہیں ہے. ایک تو آپ سوال کریں تو مجھے آپ جواب دینے کا موقع دیں, کیونکہ میرے خیال سے آج آپ سوال کم کر رہے ہیں اور ایک لیڈر کی طرح سٹیٹمنٹ زیادہ دے رہے ہیں. مجھ میں ایک پولیٹیکل اینکر نظر آ رہا ہے, رائٹ؟ تو جواب دینے کے لیے میں آپ سوال کر رہے ہیں, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. دیکھیں, میں آپ کو ایک بار بار ایک چیز ایشور کر رہا ہوں, اٹس ناٹ اے فائنل ڈرافٹ. جب اسٹینڈنگ کمیٹی جو کوئی ڈرافٹ بناتی ہے, اٹس آلویز بین اے انیشل ڈرافٹ فائنلائزڈ بائی دا اسٹینڈنگ کمیٹی. It's been then it's been tabled to the parliament. وہ قومی اسمبلی میں اس کی ڈیبیٹ ہوتی ہے. ود ان دا پارٹی بہت سے ڈفرینٹ گروپس ہوتے ہیں, رائٹ, وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور کوئی اس میں ڈفرینٹ چیزیں ڈالی جاتی ہیں, نکالی جاتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ختم کر لوں. پھر اس کے بعد وہ سینٹ میں جاتا ہے, اور آپ نے پاکستان کی پارلیمنٹری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کئی دفعہ کئی بل قومی اسمبلی سے پاس ہوئے تھے لیکن سینٹ میں جا کر رک جاتے ہیں. ایز اٹ از 2-3 سیکشنز جو میں نے آپ کے سامنے ریپیٹ کی ہیں, ایز اٹ از ورڈنگ جو میں نے آپ کو بتائی ہے, کیا آپ ان کے کانٹینٹ سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس کے انٹرپریٹیشن آپ خود کر رہے ہیں, میں آپ کے انٹرپریٹیشن پہ یقین نہیں رکھتا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جو جتنی مجھے اس چیز کی سمجھ ہے, جتنے مجھے اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے, اس میں جو ایک ایکسٹریم ایلیمنٹ ہے پاکستان کی سوسائٹی کے اندر, اس کو کرب کرنے کے لیے جو لاز ہیں وہ اسٹرکٹ ضروری ہیں, بالکل ضروری ہے, کوئی شک نہیں. اور تو میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ جو کہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اس کو تھوڑا سا پرسنل لے رہے ہیں. لیکن پرسنل نہیں لے رہا, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ سٹیزن جرنلزم کا ایک کانسیپٹ ہے. سوشل میڈیا نے عام پبلک کو اس کی فرسٹریشن نکالنے میں میں آپ کو بار بار وہی چیز عرض کر رہا ہوں. اچھا, میں رضا صاحب کو ڈسکشن میں لا دوں. یہ سب سے زیادہ ہرٹ, اگر چلے اس کو سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو سب سے زیادہ ہرٹ تو پی ٹی آئی ہوگی, کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو سب سے ان کی اسٹرانگ پریزنس ہے. اور یہ دھرنا اور یہ پوری عمران خان کی موومنٹ, اور اس سے پہلے الیکشن سے پہلے عمران خان کی جو پوری ایجیٹیشن تھی اور جو ان کے جلسے جلوس تھے, اس میں سوشل میڈیا کا تو بڑا اہم رول تھا. اور اس میں حکومت کی جو تنقید ہے وہ بھی سوشل میڈیا کا ایک بہت ہی اہم اس تمام موومنٹ کا ایک جز تھا. تو یہ تو دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز بھی ہرٹ ہوگی. جیسے میں نے یہ کہا نا کہ جب لا بنایا جاتا ہے تو جن سیکٹر سے متعلق لا ہوتا ہے عام طور پہ ان کو انکلوڈ کیا جاتا ہے. ہیئر آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا کریمنلز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا جنرل لائک میڈیا. اس میں میڈیا کو کنسلٹ ہی نہیں کیا گیا, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ اس کے اندر سیکشن 2021 میں کبھی ہم حکومت پاکستان کے دوست کو کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر یہ انٹر ہوا ہے, کیونکہ حکومت وقت جو ہے یہ سب کچھ دے آئے تھے وہاں پہ, یعنی ڈیسیژن میکنگ تو پہلے ہی ہو گئی تھی, اسپیک آؤٹ بھی ہو گیا تھا, اور بعد میں آگے پارلیمنٹ نے اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا, ریفر ٹو یمن ایشو, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, ریفر ٹو یہ یمن ایشو, اور ان کو پسند نہیں آیا یہ بات. یعنی پرسنل جو ان کی فرینڈشپ تھی وہ ٹیک اوور ہوئی یا اوور ٹرن ہوئی, تو یہ پسند نہیں آیا. تو یہ کیا بات ہوتی ہے؟ ویسے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو بھی فورن پالیسی ہوتی ہے اس کے لیے ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے جو پالیسی بناتا ہے. پی ٹی آئی آئے, پیپلز پارٹی آئے, نون لیگ آئے, کوئی بھی آئے, دے ول ہیو ٹو کیری آؤٹ دا تھنک ٹینک پالیسیز. اس میں چھوٹی موٹی ویریشنز ہو سکتی ہیں, زیادہ ویریشن نہیں ہو سکتی, اور وہ بڑے نیوٹرل قسم کے اور ملٹی پولیٹیکل پارٹی لوگ ہوتے ہیں اس میں تھنک ٹینک میں. پی ٹی آئی کے بھی ہوں گے, پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے, نون لیگ کے بھی ہوں گے, سب ہوں گے, آرمی کے بھی ہوں گے, سینئر جرنلسٹ بھی ہوں گے, سب کچھ ہوں گے. مجھے بتائیں, یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پبلک, جہاں جن کنٹریز میں ایک آپ کی ایک ریلیٹیولی بہتر فریڈم ہے, پاکستان میں سمجھتا ہوں ان کنٹریز میں ہے جہاں سوشل میڈیا پہ, بہرحال اگر آپ اس کو کمپیئر کریں, اکثر جو مسلم کنٹریز ہیں, اگر آپ گلف اسٹیٹس ہی دیکھیں تو بڑی ہمارے ملک میں بہرحال ایک فریڈم ہے ابھی بھی, جس کو ہمارے جو سٹیزنز ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں, شہری ہمارے عام. لیکن حکومت کا مذاق اڑانا, کسی لیڈر کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرنا, اس کا کوئی کارٹون بنا دینا, اس پر کوئی اوفینسو کمنٹ کر دینا, تیمور پبلک پراپرٹی ہوا ہے نا. دیکھیں, میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو اس بل میں اور اس کے بل کے اپروو ہونے کے بعد یہ انٹرپریٹیشن آتی ہے کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم پہ تنقید نہیں کر سکتے, I will stand against that, right? But this is not what it is all about. جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں, جس کو آپ ایک ڈیفرنٹ ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں, یہ ایک ایکسٹریم ایلیمنٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے اور اس کو کرب کرنے کے لیے روکا جا رہا ہے, اور ان لوگوں کو جو ان اپروپریٹلی یا مس یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اور لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, ان کے لیے ان کو بدنام کرتے ہیں, ڈیفیم کرتے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کی ایز اے میڈیا پرسن کہیں بھی کسی جگہ پر جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے,
I as a person, I will stand by with you. وہ کیپٹن صفدر صاحب نے تو اسٹیٹمنٹ دے دی نا جی, فریڈم آف ایکسپریشن وہی ہے جو قرآن و سنہ کی روشنی میں ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگین اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے, کیا انہوں نے خود کو قرآن سننا پڑا بھی, یہ نہیں پڑا, یہ ایک اور بہت بڑا سوال ہے. اچھا بریک کی طرف جا رہا ہوں, بریک کی طرف جا رہا ہوں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, اور آخری سیگمنٹ میں تھوڑا سا میں یمن پہ بات کرنا چاہ رہا تھا, تو بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید. میں چاہ رہا تھا کہ بڑی ہم نے آج اس یہ سائبر کرائم پریونشن جو یہ بل ہے, اس پہ بڑی خیر لمبی بحث ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آنے والے پروگرامز میں بھی اس کو موضوع بنائیں گے, اور وہ میرے ساتھ پی ایم ایل این صاحب کی جو ہیں ریپرزینٹیٹو عثمان خان, وہ آلریڈی ہنس رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے مجھے بریک کے درمیان کہا تھا کہ جی مجھے ڈر ہے کہ آپ نے اس ایشو کو اٹھانا, اور میں پبلکلی کنفرم کروں کہ اس ایشو کو ہم آگے بھی اٹھائیں گے. یمن پہ میں آنا چاہ رہا ہوں. رضا صاحب, تمام گورنمنٹ پہ کرٹیسزم اپنی جگہ, اس کے حوالے سے جو بھی ابھی تک بڑی گورنمنٹ کی شیکی اور تھوڑی سی کنفیوز اپروچ نظر آئی ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی بہرحال ایک اور بہت بڑی یہ بھی ہے کہ $15 بلین کی جو ریمیٹنس پاکستانی اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں, اس کی 2/3 اس کا جو حصہ ہے وہ گلف اسٹیٹ سے آتا ہے, انکلوڈنگ سعودی عرب. تیمور میرے خیال میں یہ کتنا کرٹیکل فیکٹر ہے ہمارے گلف اسٹیٹ اور اسپیشلی بالخصوص سعودی عرب کے ساتھ ریلیشن شپ کو ڈیفائن. دیکھیے ڈیفرنٹ پیمنٹس پہ آئل بھی دیتے ہیں, اور یہ بھی بہرحال کسی حد تک کہنا ٹھیک ہے کہ پاکستان کے برے وقتوں میں آپ کے ساتھ رہے ہیں. تیمور, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم کسی احساس کمتری میں مبتلا ہیں. اچھا, اس قوم کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ ہم نے عرب اسٹیٹس کے لیے کیا کیا ہے. کوئکلی بتا دیں. 1960 میں ہم نے ان کی مدد کی یمن میں, آپ کو ٹھیک ہے. 1969 میں انہی یمنی باغیوں کے اگینسٹ ہم نے اسٹرائک کیے, ٹھیک ہے, ایئر اسٹرائک کی. 1969 میں ہی دوبارہ سعودی عرب کے اندر 1973 میں آپ بھول گئے ہیں جب بریگیڈیئر ضیاء الحق کی لیڈرشپ میں جب ایک دستہ گیا تھا جس نے بلیک سپٹمبر جو میں اس کو بھی کرش کیا تھا, مجھے شاید 1973. یہ بلیک سپٹمبر کی بات ہے. 1973 میں فلسطینیوں نے جب بغاوت کر دی تھی جارڈن کے اگینسٹ, تو اس میں بھی ہم نے اپنے ٹروپس بھیجے تھے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اور حرمین شریفین پہ جب حملہ ہوا تھا اس وقت بھی پاکستانی فوج گئی تھی, 1979 کی بات کر. اور 1980 میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, 15,000 ٹروپ بھیجے تھے ہم نے سعودی عرب کی انٹرنل سیکیورٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ کے کتنے ٹروپس آئے تھے, پورا افغانستان لوٹ کے لے گئے. امریکہ کے کتنے ٹروپ آئے تھے, پورا عراق لوٹ کے لے گئے. ہمیں جو 15,000 ٹروپ بھیجے, ہمیں کیا ملا اس کے اگینسٹ؟ کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں ڈیفرڈ پیمنٹس کی, آگے پیچھے دس اینڈ دیٹ. دیکھیں ہماری حکومتوں کو پیسے چار کمانے نہیں آتے. 600 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ برطانیہ نے صرف ٹریفک پینلٹیز پہ اکٹھا کیا ہے. آپ کراچی لاہور میں اتنا پیسہ اکٹھا کر لیں ایک سال کے اندر 1.2 بلین کی بات کرتے ہیں, 2 بلین کی بات کرتے ہیں, 1 بلین کی بات, یہ کیا چیزیں. سوال یہ کہ ہمارے اندر اپنی کوتاہیاں موجود ہیں. آپ کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ہمیں وہاں سے پیمنٹس آتی ہیں, آپ کی اطلاع کے لیے جو لیٹسٹ فگرز ہیں, دیر از مور کیپٹل فلوئنگ آؤٹ آف پاکستان ٹو دی گلف اسٹیٹس اینڈ دیر از لیس منی. وہ تو ایک آپ کا جو جس کو ہم بولتے ہیں نا کہ اشرافیہ, اور وہ جو آپ کے ایک تو عوام ہوتی ہے نا, اشرافیہ کا پیسہ اور ایک خواص ہوتی ہیں, وہ نہیں, اشرافیہ کا پیسہ نہیں ہے. اشرافیہ پیسہ تو پیسہ ہے پاکستانیوں کو ہی ہے. عام غریب عوام کا پیسہ کدھر جا رہا ہے, وہ تو بیچارے ان کے تو مزدور ہیں نا جو وہاں سے گلف اسٹیٹ سے پیسہ کما کے بھیج رہے ہیں. کیپٹل ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس میں آپ کی ملک کی ایک وہ 0.1% ایلیٹ کلاس ہے جو اپنے ایسٹس نکال رہی ہے پاکستان سے. جب کیپٹل ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس میں اشرافیہ یا عوام نہیں لکھا ہوتا. نہیں وہ میں ٹھیک ہے, آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ کیوں کہتے ہیں بار بار کہ ہماری اتنی آپ کا 25-30 لاکھ پاکستانی گلف اسٹیٹس میں ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ مطلب اگر آپ ان کی فیملیز کا ٹوٹل کاؤنٹ کریں تو کوئی آپ خود ایک حساب لگا لیں, کوئی 2-3 کروڑ لوگ پاکستان میں, ان کے خاندان جو ہیں وہ پیسہ ان کا کی سپورٹ. تیمور میں دو باتیں کروں گا یہاں پہ. تیمور ہمارے کتنے, میں سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری مجبوری ہے ہمارے لیے کتنی کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے. ہمارے کتنے ملین لوگ یورپ میں ہیں, امریکہ میں ہیں, برطانیہ میں ہیں. اچھا کتنی مرتبہ بلیک میل ہوئے ہیں, یہ ان لوگوں نے کتنی مرتبہ بلیک میل کیا ہمیں. وہ پاکستانی کمیونٹی کی یہاں سے جو ریمیٹنس ہے وہ اتنی واقعی بڑی ہے بھی نہیں, میرے خیال کچھ پرابلی کچھ 100 ملین پاؤنڈ ہے یا نہیں ہے. اصل بلیک میل کرنے کے لیے 10 بندے کافی ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور بھی بڑی انفارچونیٹ بات یہ کہ ان کنٹریز میں جہاں ہم آپ رہتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہے یہاں ہم نے پاکستانی کمیونٹی کا رائز بھی دیکھا ہے, ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں, کاؤنسلرز بھی ہیں, بڑے بڑے بزنس مین بھی ہیں, عرب ممالک میں پاکستانی جو کو اسٹیٹس نہیں ملتا. میں ایک اور بات آپ سے کہہ دوں, وہ گندہ ہی سلوک کرتے ہیں. یہ جو عرب لیگ کی وہ کمیٹی ہے یا جی سی سی والوں کی جو کمیٹی ہے, اس کے اوپر کوئی پاکستانی کسی بھی صورت میں ریپرزینٹ نہیں کرتا, جبکہ انڈیا ایز این آبزرور ریپرزینٹیٹیو ہے. بڑی اکانومی ہے. چلیں عثمان, مجھے کیا
کس طرح پوری سچویشن کو دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ کی مجبوری کیا ہے؟ کہاں لیوریج لے سکتی ہے؟ کہاں آ کے پھنستی ہے؟ کس طرح پورے اس معاملے کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مجھے اس پورے جو یمن کے ایشو کے اوپر ایک بڑی لاحاصل قسم کی بحث ان جنرل ہو رہی ہے نا، میں اس پر کئی دفعہ سوچ کر بہت حیران بھی ہوتا ہوں اور پریشان بھی ہوتا ہوں کہ لوگ اس کو کتنا رسپانسبلی ہینڈل کر رہے ہیں، رائٹ؟ دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑے واضح طور پر کلیئر کیا ہے کہ جو سعودی عرب کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم سارے اس پہ اگری ہیں۔ اوکے، لیکن یمن کے ایشو کے اندر جا کر ہم لڑیں گے نہیں۔ That is a stated policy by the National Assembly of Pakistan and the Prime Minister of Pakistan. یہ policy statement ہے۔ اب یہ جو باہر کی جو باتیں ہیں ساری، گرگاش صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے یو اے کے فورن جو جونیئر منسٹر کی سٹیٹمنٹ بھی تو آپ نے دیکھی ہے۔ دیکھیں جو باہر کی باتیں ہیں وہ اسپیکولیشن ہے، اچھا چاہے جو مرضی اسٹیٹ کر دے وہ اسپیکولیشن ہے۔ دیٹس دا اسٹیٹڈ پالیسی آف پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان۔ دوسری اہم بات کہ سعودی عرب میں ہمیشہ ہی پاکستان کی فوج کسی نہ کسی لیول پہ رہتی ہے، ابھی بھی 1000 کے قریب پاکستانی ٹروپس وہاں پر ہیں اور ہمیشہ ہی رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ دیکھیں ہمیں کیا سمجھنے کی ضرورت ہے، جو انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہے نا وہ پاور ویکیوم کے ارد گرد گھومتا ہے۔ آپ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے نا، کوئی اور آ کر فل کر لے گا اسے۔ وی کین ناٹ افورڈ to lose Saudi Arabia. They are one of our strongest strategic partner in the area. میں آپ کو تھوڑا سا جواب دے دوں۔ ہمسایہ ملک کے ساتھ جو آپ کا 800,000 کلومیٹر کا بارڈر لگتا ہے، جس پر اب امریکن سینکشنز ختم بھی کرنے والے ہیں، ایران بھی اپنے ٹریڈ ایونیوز اوپن کرے گا اور پاکستان پوٹینشلی ان کا بہت بڑا بینیفیشری دیکھیں آپ ڈی ٹریک کر رہے ہیں ساری کنورسیشن کو۔ میں تھوڑا سا کیا ری ایکشن آنا ہے اس کو نہیں، میں اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، میں کہہ رہا ہوں ادھر سے کیا ری ایکشن آنا ہے، ہم نے بیلنس کس طرح کرنا ہے پوری ایکویشن۔ دیکھیں میں بیلنس آپ کو جو بات کیا کہہ رہا ہوں، ہم اس کو 100% تو بیلنس کبھی بھی نہیں کر سکتے، ہمیشہ آپ کو تھوڑا سا کسی کی فیور میں رکھنا پڑتا ہے اور تھوڑا سا امبیلنس کرنا پڑتا ہے، رائٹ؟ ہمیں چوز کیا کرنا ہے آنیسٹلی، سعودی عرب اور ایران، رائٹ؟ آنیسٹلی اف وی ٹاک مور اوپنلی، سو وی کین ناٹ افورڈ ٹو ایلینیٹ سعودی عربیہ۔ ہمیں ایران کو بھی تو سمجھانے کی ضرورت ہے نا کہ وہ ان کو 1000 میل دور جا کر یمن میں ایجیٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ٹرکی گئے، انہوں نے وہاں پر ٹرکی کے پریزیڈنٹ کو انوالو کیا، وہ ایران گئے، انہوں نے یہ میسج وہاں پر امبیڈ کیا، اس کے بعد ایرانین جو فارن منسٹر ہیں وہ آ کر وہاں ملے، تو ایک جو بیک ڈور میں جو ڈپلومیسی ہے ایک سیریس وہ چل رہی ہے، جس پہ پاکستانی گورنمنٹ بہت سیریسلی کام کر رہی ہے۔ تو ہمیں اتنے سینسٹیو ایشو پر ایک اسپیکولیٹو ہر وقت بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دو بہت برادرانہ ملکوں کے تعلقات ہیں جو اس قسم کی چیزوں سے خراب ہوتے ہیں۔ لاسٹ بات میں یہاں پہ کنکلوڈ کر دوں، پاکستان کا جو سب سے بڑا اوورسیز ڈائسپورا ہے وہ اس وقت سعودی عرب میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تقریباً 14 بلین ڈالر ریمیٹنس جاتے ہیں، اس میں سے 4 بلین ریمیٹنس صرف سعودی عرب سے ہی الون آتے ہیں، 2/3۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ چیز سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، تمام اچھائیوں برائیوں کے ادھر کوئی سلوک بھی کہیں ٹھیک نہیں ہوتا، کبھی وہ ہمارے ساتھ کچھ ان کے ایشو ایسے بھی رہتے ہیں، لیکن پاکستان کی ہر مشکل وقت میں، چاہے وہ زلزلے ہوں، چاہے وہ سیلاب ہوں، چاہے جنگیں ہوں، سعودی عرب نے پاکستان کی کھل کر مدد کی ہے۔ اچھا مجھے یہ سوال آپ دونوں سے ہے، بالکل پروگرام کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں، اگر سعودی عرب جانا مجبوری ہے، لیٹس سے یمن جانا اگر مجبوری ہے، اور عثمان کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ جی، اور یہی چیز میرے خیال پاکستان میں بار بار ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ ہم نے یمن کے اندر اپنی فوجوں کو نہیں دھکیلنا، اگر سعودی عرب کی حفاظت کی جہاں تک مسئلہ ہے اس پہ 100 بسم اللہ، پوری قوم اس کے لیے تیار ہے۔ لیکن ایک خدشہ یہ بھی کہ پاسبلٹی ہے کہ سعودی رجیم کی ایکسپیکٹیشن بہرحال اس سے زیادہ ہے، ٹھیک۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ پری کنڈیشنز، کچھ پری ریکویزٹس ہمیں بھی مینٹین کرنے چاہیے سعودی عرب کے لیے کہ جی ٹھیک ہے ہم آئیں گے۔ ایک تو میرا سب سے بڑا پورا یہ ہے کہ 12-13 بلین ڈالر آپ نے ایجپٹ کو دیا ہے، آپ پاکستان کو 1.5 بلین ڈالر دے کے آپ کہتے ہیں کہ جی ان سے تو جو نکلوانا نکلوا لو۔ ایجپٹ کی طرف سے ابھی تک 3 یا 4 بحری جہازوں کا ہی کمٹمنٹ ہوئی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ نیگوسیشنز میں کیا ہم یہ کیوں نہیں کنڈیشن سعودی عرب پہ ڈالتے کہ جی جو 200-300 ملین ڈالر کی جو سعودی عرب میں جو پرائیویٹ فنڈنگز آتی ہیں ہمارے مدرسوں کو جہاں یہ پورا ریڈیکلائزیشن کا معاملہ پھیل رہا ہے، اس کو سعودی عرب کیوں نہیں اگر تھوڑا کاؤنٹر کرتا، اس کو ختم کرے۔ یہ اگر کنڈیشن پاکستانی گورنمنٹ ان کو دے کہ جی آپ اس فنڈنگ کو روکنے کی کوشش کریں، ہم آپ کو سپورٹ دیں گے، کیا یہ معاملات؟ میں آپ کو تھوڑا سا اس چیز پر میں تھوڑا سا کائنڈلی اس پہ کلیئر کر دوں۔ دیکھیں ہمیں ایک چیز بہت جو واضح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سعودی عرب کو ایز سچ پاکستان کی ملٹری کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی عرب کی جو ڈیفنس سپینڈنگ ہے نا وہ $80 بلین ہے،
تو پھر ضرورت کیوں؟ میں آپ کو بتا ان کو بیسکلی ایک پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے، وہ ایک کولیشن بنا رہے ہیں. یہ آپ نے کمال بات کر دی، میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں. یہ تو آپ پوری ڈسکشن کے اپنے ڈیویژن ہی، میں آپ کو بالکل صحیح بات کر رہا ہوں. دیکھیں ملیٹریلی ان کو ایز سچ ضرورت نہیں ہے، ان کا دنیا کا 4th بگیسٹ ڈیفنس بجٹ ہے. آپ نے اور ڈیفنس بجٹ ہے، گیجٹ سارے، So what does it mean actually؟ وہ ہیلی کاپٹر وہ عوام کے لیے آگے رکھے اڑانے کے لیے، ان کو چلانے کے لیے ٹرینڈ افواج نہیں ہے جناب. دیکھیں یہ آپ کی بہت بڑی غلط ہے، یعنی کہ ان کے پاس ملٹری جہاز اور پائلٹ نہیں ہے. میں میں ایک بات کلیئر کر دوں، ہمیں اپنی قوم کے سائز کا، اہمیت کا اور ویٹ کا احساس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وی آر اے نیوکلیئر پاور، وی آر ناٹ اے مکی مائی اسٹیٹ. سعودی عرب need us more than we need Saudi. I would disagree. You may disagree. سعودی عرب کے ساتھ ساتھ جتنی بھی گلف اسٹیٹ ہیں آپ کی، سب کی ملٹری ہم تیار کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جناب ادھر ایجپٹ کو $15 بلین دیا ہے، 15-16 ارب جو بھی جتنی بھی امداد دی ہے جنرل سیسی کی حکومت کو، اتنا کو ہمارا بھی دلا دیں. $4 ملین مجھے بھی دے دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آج پبلکلی کہتا ہوں $4-5 ملین مجھے بھی دے دیں. $1 ملین عبدالستار ایدھی صاحب کے فنڈ میں ڈال کے باقی سارا جو ہے نا میں ادھر رکھوں گا اور میں جہاز لڑنے جاؤں گا. آپ کسی بھی پروونس میں ہاؤسنگ ٹیکس پراپر طریقے سے لگا دیں، ایک 1.2 بلین سے زیادہ پیسے اکٹھے ہو جائیں گے. آپ پارکنگ پینلٹی ٹکٹ بات کریں، ہمیں بیکاری ایٹیٹیوڈ سے آؤٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کی ٹیکس بیس اتنی ہی براڈنڈ ہوتی، اگر آپ کی گورننس اتنی ہی بہتر ہوتی تو پوری دنیا کے سامنے کشکول لے کے کیوں پھرتے. اور یہ بات خالی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی نہیں ہے، یہ ہمارا ہسٹوریکلی ایک ایٹیٹیوڈ ہے. دیکھیں میں ایک بات اور بتا دوں. ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں انڈورس کر کے گورنمنٹ کو فورس کیا ہے. گورنمنٹ اپنا نیریٹو دے چکی تھی، اپنی ایسوسیشن، اپنی پلیجز دے چکی تھی سعودی عرب میں. آپ کو نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ یاد ہوں گی. چلیں ٹھیک ہے نا، پارلیمنٹ ٹرن اٹ اوور. اچھا دیکھیں میں ادھر ایک پوائنٹ جو میک اپ کرنا چاہوں گا. ہماری کچھ ایز اے نیشن عادت بن گئی ایک تنقید بائی تنقید، اور جو بھی سچویشن ہو جو اس میں ہم نے تنقید کرنی ہے. ایک طرف تو میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں چیز آئی اور پارلیمنٹ میں انڈورس کیا. پارلیمنٹ میں کون لایا؟ یہ میاں نواز شریف کی حکومت جو تھے لائے، اور اس میں جو ریزولوشن، میں ذرا بات اپنی پوری ختم کر دوں، اور ریزولوشن پاس ہوئی اس میں وہ اوور ویلمنگلی پاس ہوئی، جس میں مسلم لیگ کے ارکان انہوں نے بھی ووٹ دیے، صرف اپوزیشن نے ووٹ تب ہی وہ پاس ہوئی. تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس میں پراپر طریقے سے انوالو تھی، اور یہ بیسکلی ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے. سو وٹ وی آل ٹاکنگ اباؤٹ پریزمپشنس، تو پریزمپشن پہ آپ اس ایشو کو مت رکھیں. یہ سٹیٹمنٹ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کہا فوجی سپورٹ نہیں مانگ رہے، پولیٹیکل سپورٹ مانگ رہے. میں آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب کی 4th بگیسٹ ڈیفنس بجٹ ہے دنیا کا. سر بجٹ ہے، وہ آپ کے خاص ہے اسلحہ لے لا کے اکٹھا کری جاتا ہے، اور ان کے پاس فورس چلانے کے لیے ٹرینڈ بننے میں دیکھیں ان کے پاس 3 لاکھ لوگوں کی ایک ٹرینڈ فورس ہے. اگر پیسہ ہے، اتنے بڑے آئل ریونیوز ہیں، تو آج سے بہت عرصہ پہلے اپنی 2-1 ملین کی بہت اسٹرانگ فورس تیار کر چکے ہوتے ہیں. اور دوسری بات جو اگر ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے اور انہیں ضرورت نہیں ملٹری کی، تو 2 جو اسرائیل کے خلاف واریں تھی اس میں غزہ پہ اٹیک ہو تو سعودی عرب چپ بیٹھا ہوتا ہے. تو کس نے اڑائے تھے جہاز؟ بہت بہت شکریہ عثمان خان، بہت آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین، امید ہے آج آپ نے پروگرام دیکھا. یہ سائبر بل پہ ہم نے بات کی، سائبر ٹیررزم کی پریونشن کے حوالے سے، اس کی روک تھام کے حوالے سے. یہ جو بل نیشنل اسمبلی میں پاس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ہم نے ذرا مطلب پوری ڈیٹیل میں تو نہیں، کچھ سیکشنز تھے اس کے ہم نے نکالے. اب اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو اس کا آفٹر میتھ، اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے، یہ ہماری جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں کہا شخصی آزادی، انڈیویجول فریڈم پہ جو ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کو یہ کتنا امپیکٹ کرے گا، یہ بھی دیکھنا ہے. یمن پر اب پچھلے جو ہے، اگر آپ پروگرام ہمارے فالو کر رہے ہیں تو لاسٹ 1 مہینے سے تو ہم یمن کے ایشو کو تو بار بار اٹھا رہے ہیں. دکھ تو مجھے اب یہ ہوتا ہے کہ جی $15 بلین جو ہے وہ آپ مصر کو تو دیتے ہیں، پاکستان کو $1.5 بلین پہ آپ کی پوری امید ہوتی ہے کہ جی پاکستان $1.5 بلین میں وہ اماؤنٹ، وہ پینٹس وہ اماؤنٹ ہے کہ آپ کے لیے وہ کچھ ڈیلیور کرے گا جو جس کی آپ کی توقعات آپ کی ایجپٹ سے بھی ہے، اور اماؤنٹ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے دکھ اور المیہ کی بات ہے. پاکستان کی اگر آپ نے قیمت تو لگانی تھی تو قیمت تو اچھی قیمت لگاتے. بہرحال اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ای میل ایڈریس insidewithprime@primetv.tv، فیس بک پہ ہمارا پیج انسائڈ وتھ پرائم، ٹویٹر پہ بھی انسائڈ وتھ پرائم کے نام سے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میں آپ کا ہوسٹ تیمور اقبال. اللہ حافظ.